محمودیہ چینل پر دینی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز دیکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور خیر کی بات عام کریں۔ محمودیہ چینل علم و عمل کی صدا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی 35ویں آیت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کس بیک گراؤنڈ میں، کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ تو اس کے سلسلے میں علماء نے فرمایا ہے کہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے متعلق اوپر والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل فرمائے تھے، جو ہم نے پچھلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکام دیے اور ان کو کن کن خاص باتوں کے کرنے کا حکم دیا۔ اور پچھلی مجلس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ یہ ساری باتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مطہر بیویوں کو کہی جا رہی ہے، یہ دراصل ان کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو کہی جا رہی ہے۔ لیکن چونکہ ان آیت میں خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے قرآن پاک نے کہا تھا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، بار بار یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابیات عورتیں ان ازواج مطہرات کی خدمت میں آئی اور انہوں نے ازواج مطہرات کے واسطے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام بھجوایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ تو قرآن پاک میں آ گیا، ہم صحابیات یعنی ہم جو عورتیں ہیں ایمان لانے والے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ ویسے ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں جتنے احکام نازل ہوئے ہیں، قرآن پاک کا اپنا اسلوب یہ ہے کہ وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے الگ الگ حکم بیان نہیں کرتا۔ کوئی خاص موقع ہے، جیسے بدنظری ایک خاص موقع تھا، چونکہ نگاہوں کے راستے سے زنا کے دروازے کھلتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی الگ سے حکم دیا اور عورتوں کے لیے بھی مستقل الگ آیت نازل فرمائی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ بالکل ایک ہی طرح کا حکم ہے،
لیکن مردوں کے لیے الگ آیت، عورتوں کے لیے الگ آیت۔ یہ خاص خاص مواقع پر ہوا ہے، ورنہ پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں ہم نظر ڈالتے ہیں اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک ہی آیت اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس میں ایمان والے مرد بھی آ گئے، ایمان والے عورتیں بھی آ گئی، سب بھی اس میں شامل ہو گئے۔ الگ سے عمومی احوال میں عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ دراصل قرآن پاک عورت کی جو فطری حیا ہے، اس فطری حیا اور اس پیدائشی شرم کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے، حضرت مریم کے علاوہ کسی بھی عورت کا نام نہیں۔ اور جہاں کہیں مجبوری میں قرآن پاک میں کسی عورت کی بات کرنی مقصود ہوئی تو وہاں قرآن میں عورت کا نام نہیں لیا۔ مثلا یوں کہا امرأت فرعون، فرعون کی بیوی نے یوں کہا امرأت نوح، نوح علیہ السلام کے گھر والوں کا یہ حال ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ایسا ایسا قصہ ہوا، نام نہیں لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک عورتوں کی فطری حیا اور ان کی جو پیدائشی شرم ہے اس کا اتنا لحاظ رکھتا ہے کہ احکام کے اعتبار سے بھی ان کو الگ سے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ جو احکام مردوں کو دیے کہ اے لوگوں ایمان لاؤ تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی، اے لوگوں نماز پڑھو تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی، اے لوگوں زکوٰۃ دو تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی۔ الگ سے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس موقع سے بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابیات حاضر ہوئیں اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مردوں کے لیے تو اتنی ساری آیات نازل ہوئی، حالانکہ وہ صرف مردوں کے لیے نہیں تھی، عورتوں کے لیے بھی تھی، لیکن چونکہ اس میں صیغہ یعنی آیت کا اسلوب اور آیت کے الفاظ مردوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ خطاب کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے تو اتنی ساری آیات قرآن پاک میں نازل ہوئی، ہم عورتوں کے لیے بھی تو کچھ نازل ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں 10 خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور مردوں کا بھی تذکرہ کیا، اور مردوں کے دوش بدوش، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ان صحابیات میں جنہوں نے، جیسے ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابیہ تھی حضرت ام عمارہ انصاریہ، بڑی مشہور خاتون ہیں اور بڑی زبردست مجاہدے والی خاتون ہیں۔ انہوں نے بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا اور مدینہ والے جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے یہ لوگ 2 مرتبہ مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ ان دونوں بیعتوں کو تاریخ میں کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، جب یہ حج کے قافلے، اس زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، حج کے قافلے جب مکہ آتے تھے تو مکہ میں راتوں کو چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چپکے چھپ کر ایک وقت طے ہوتا تھا، اور وہ لوگ مکہ سے باہر چلے جاتے تھے کسی گھاٹی میں اور رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے، ان کو قرآن پاک سناتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کو کلمہ پڑھاتے اور ان کو اپنے ہاتھ پر بیعت فرماتے۔ چنانچہ بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس میں 75 یا 73 مرد اور صرف 2 عورتیں تھیں، اور جب ان سارے مردوں نے بیعت کر لی تو اس موقع سے حضرت غزیہ ابن عامر جو حضرت ام عمارہ کے شوہر تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ہمارے ساتھ 2 خواتین بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے جن جن باتوں پر تم سے بیعت لی، تم سے وعدہ لیا کہ تم یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، میں نے ان ساری باتوں کی ان دو خواتین سے بھی بیعت لی، ولیکن لا اصافح النساء، لیکن میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ جیسے مردوں کا ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمات بلوائے، عورتوں کی بیعت کے سلسلے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ ہاتھ نہیں دیتے تھے، بس زبانی ان کو جو ہے وہ بلوا لیا جاتا تھا اور وہ زبانی ان ساری چیزوں کا اقرار کر لیتی تھی۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت کی اور فضیلت اور بزرگی کی بات ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ، اولا اور ثانیہ، تو اس بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا شریک تھی۔ اور پھر ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی ان ساری جنگوں میں، غزوہ بدر کو چھوڑ کر ساری جنگوں میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہتی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک یہ تھا کہ جنگوں میں عورتوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تھے۔ غزوات میں عام طور سے مرد آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی کبھار عورتوں کا چھوٹا موٹا 15 20 25 کا قافلہ ساتھ ہو جاتا تھا، اس نیت سے کہ اگر کہیں زخمیوں کو پانی پلانے کی، مرہم پٹی کی، کسی کو جو ہے وہ آرام پہنچانے کی، میدان جنگ سے پیچھے زخمیوں کو لایا گیا تو ان کا خون روکنے کی، کسی طرح کی اس طرح کی چھوٹی موٹی ضرورت ہوگی تو مرد حضرات تو لڑائی میں مصروف ہیں، ہم کر دیا کریں گے۔ غزوہ احد کے موقع سے بھی یہ یہی کام کر رہی تھی کہ مشکیزے میں پانی بھر بھر کے جو مسلمان مجاہدین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کو پانی پلاتی تھی۔ خود فرماتی ہے کہ میں اپنا مشکیزہ لے کر پانی پلا رہی تھی، ادھر میں اچانک جنگ کا پاسا پلٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کافروں سے دونوں طرف بیچ میں پھنس گئے، نغمے میں آ گئے، پیچھے سے بھی کافروں نے حملہ کیا، آگے سے بھی حملہ کیا، اور ایسے مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے۔ اور اسی درمیان کسی نے آواز لگا دی، کسی شیطان نے، کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے ہی آواز لگائی تھی۔ اس سے صحابہ کے دل اور بیٹھ گئے کہ جس ہستی کے لیے لڑ رہے تھے وہ تو رہی نہیں، تو بہت سے صحابہ مایوس ہو کر جنگ چھوڑ دی، اور اس جنگ چھوڑنے کی وجہ سے دشمن کو اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس موقع سے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور میں نے دیکھا کہ آپ پر حملے بڑھ رہے ہیں، تو میں نے اپنا پانی کا مشکیزہ پھینکا، میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں پتھر لیتی تھی اور دشمنوں کو پتھر مارتی تھی، اور اس طرح پتھر مارتی تھی کہ خود مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہاں مارو اور مارو، ادھر مارو، آپ خود ارشاد فرماتے تھے اور میں مارتی تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ مشرک گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، میں نے اس کو زور سے پتھر مارا، آگے جو ہے وہ ایک گھڑا تھا، وہ لڑ کھڑا کر اس گھڑے میں گرا، پھر تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مارو اور مارو، میں نے اتنی پتھر ماری کہ وہ پورا گھڑا جو ہے وہ پتھر سے بھر گیا، اور وہ کافر جو ہے وہ اندر ہی زخمی حالت میں پڑا مر گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بہادری پر مسکرائے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، جب ایک آدمی جو ہے وہ وہاں سے جا رہا تھا، وہ لڑائی میں شریک نہیں ہو رہا تھا، یعنی لڑ نہیں رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تم لڑ نہیں رہے ہو تو اپنی ڈھال کم از کم اس خاتون کو دے دو، تو اس شخص نے وہ ڈھال حضرت ام عمارہ کو دے دی۔ پھر ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر تلوار مل گئی، تو پھر باقاعدہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ اور غزوہ احد میں جس کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر وہ وار لگا تھا، اور وہ لوہے کی زنجیریں جو آپ نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، اس کی زنجیروں کی دو کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں گھس گئی تھی، اس کا نام تھا ابن قمیعہ۔ اس کا مقابلہ پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ام عمارہ کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ پورے میدان میں یہ کہتا پھرتا تھا کہ آج محمد بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا، مجھ کو محمد کا پتہ بتاؤ، میں ضرور بھی ضرور ان کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ یہ بات جب ام عمارہ نے سنی تو فرمایا
کہنے لگی کہ تو کہاں محمد کو قتل کر سکے گا، پہلے تو میرا مقابلہ کر، اور ان کے مقابلے میں پیدل گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ بڑا جنگجو ہے، سوار تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اوپر سے زرہ پہن رکھی تھی، اور یہ نہتی خاتون ایک مرد کے مقابلے میں کیا ٹھہر سکتی؟ اس نے بہت زور سے وار کیا، اتنا زور سے وار کیا تھا کہ بہت گہرا زخم غالباً ان کے یہاں بازو پر پڑ گیا تھا، اور اس سے تیزی کے ساتھ خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے سے کہا کہ اپنی ماں کی مرہم پٹی کرو، تو ماں کی مرہم پٹی ان کے صاحبزادے عبداللہ نے کی۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ زخمی ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی مرہم پٹی کرو۔ بیٹے کی مرہم پٹی کر کے انہوں نے بٹھا نہیں دیا کہ بیٹھ جاؤ یہاں، انہوں نے کہا کہ جب واپس لڑ، ہو گیا کام تمہارا، اور ان کو واپس میدان جنگ میں بھیجا۔ جب وہ واپس میدان جنگ میں گئے تو اتنے میں وہ کافر وہاں سے گھوڑے پر گزرا جس نے ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمارہ سے کہا کہ یہ ہے جس نے تیرے بیٹے کو مارا تھا، تو وہ پیچھے سے گھوڑے کے پیچھے سے لپکی اور اس گھوڑے پر سوار آدمی کی ٹانگ پر، اس کی پنڈلی پر ایسا وار کیا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر پڑا، اور پھر ان کے صاحبزادے عبداللہ نے آ کر اس کو قتل کر ڈالا۔ تو اتنے مواقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس غزوہ احد میں یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ احد کے دن میں جب دائیں دیکھتا تھا تو میں عمارہ ہوتی تھی، بائیں دیکھتا تھا تو میں عمارہ ہوتی تھی، سامنے دیکھتا تھا تو جہاں نظر ڈالتا تھا وہاں عمارہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج لڑائی کے میدان میں عمارہ نے بہت اچھا کام کیا، کیا کہنے عمارہ کی۔ اس موقع سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم دنیا میں میدان جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اجعلہم رفیقی فی الجنہ، اے اللہ ان کے پورے خاندان کو جنت میں میرے ساتھ رفاقت نصیب فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جن عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام جنت کی بشارت دی اس میں ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہے۔ بڑی مجاہد، ان کو جو زخم لگا تھا، جو ابن قمیہ نے لگایا تھا، وہ بہت گہرا زخم تھا، پوری زندگی وہ زخم باقی رہا، بھر بھی گیا تو اس کا نشان بہت گہرا باقی رہا۔ اور ان کے ایک اور صاحبزادے تھے حضرت حبیب ابن زید، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا جس کو کہتے تھے مسیلمہ کذاب۔ ان کو حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر مسیلمہ کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے، بات چیت کے لیے بھیجا۔ جب حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ مسیلمہ کے دربار میں پہنچے تو مسیلمہ نے پوچھا کہ کیا تم محمد کو نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھ کو مانتے ہو؟ تو ابھی ابن زید ایسا کان کر کے کہنے لگے کیا کہا؟ سنائی نہیں دیتا، تھوڑا واپس کو دوبارہ اس نے کہا۔ تو وہ جب وہ یوں کہتا تھا کہ کیا تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو، تو یہ بلند آواز سے دربار میں گواہی دیتے تھے کہ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اور جب اپنے بارے میں پوچھتا تھا تو بہرے بن جاتے تھے کہ سنائی نہیں دیتی تمہاری بات۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ میری مذاق اڑا رہے ہیں اور میں جو قبول کروانا چاہ رہا ہوں یہ قبول نہیں کر رہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی اسی روش پر ہو تو میں بھی میں اقرار کروا کے رہوں گا۔ جلاد کو بلایا اور کہا کہ میں بار بار یہی جملے دہراؤں گا، ایک بار پوچھوں گا کہ محمد نبی ہے، پھر پوچھوں گا کہ مجھ کو نبی مانتے ہو، اور اگر یہ کہے کہ میں سن نہیں پا رہا ہوں تم زور سے بولو تو اس کا ایک عضو کاٹ دینا۔ چنانچہ جلاد آیا، یہ ظالم شخص پوچھتا رہا۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے رہے کہ ہاں میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اور اپنے بارے میں جب بھی وہ پوچھتا تو کہتے کہ سنائی نہیں دیتا ہے۔ اور جلاد ان کا پہلے کان کاٹے، پھر جلاد نے ہاتھ کاٹے، پھر جلاد نے پیر کاٹے، جب تک ان کی زندگی کی سانسیں باقی رہی انہوں نے اپنے ایک ایک عضو کو کٹوانا گوارا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی جھوٹے آدمی کی بات کو سننا گوارا نہیں کی، اور اسی طرح وہ شہید ہو گئے۔
یہ خبر ام عمارہ کو پہنچی تو ام عمارہ نے نیت اور ارادہ کر لیا کہ اس آدمی سے میں بدلہ لے کر رہوں گی، مسیلمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وفات کے بعد، آپ کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو پہلی جنگ مسلمانوں کی ہوئی وہ اسی مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن الولید کو سپہ سالار بنا کر مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑا لشکر اتارا تھا اور بڑی سخت جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 700 حفاظ صحابہ، یعنی جو قرآن کے حافظ تھے، 700 قرآن کے حافظ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ بڑا سخت معرکہ تھا اور اتنا سخت کیونکہ سامنے والے بھی ایک مشہور جنگجو اور بہادر قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے بھی خوب لڑائی لڑی اور مسلمانوں نے بھی خوب لڑائی لڑی۔ مسلمانوں میں دو لوگ تھے جو وحشی جو اس مسیلمہ کذاب کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی ابن حرب، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ہمیشہ دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے اسلام کے ایک بڑے آدمی کو مارا ہے، حضرت حمزہ کو، تو میں کافروں کے ایک بڑے آدمی کو مار کر اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، جیسی غلطی ویسی بھرپائی۔ تو ایک اچھے مسلمان آدمی کو مارا ہے تو ایک اچھے مضبوط تگڑے بڑے کافر کو مارو۔ انہوں نے اس جنگ میں نیت کی تھی کہ یہ مسیلمہ جو ہے وہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، میں اس کو ماروں گا۔ دوسری طرف ام عمارہ بھی یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا بدلہ اس سے لوں۔ میدان جنگ میں ہر طرف سے جو ہے وہ تیر تلوار کے وار ہوتے رہے اور خود ام عمارہ کافی زخمی ہوئی۔ خود میدان احد میں ان کو 13 زخم لگے تھے۔ اس جنگ میں بھی کافی زخمی ہو کر دھیرے 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 وہ مسیلمہ کی طرف بڑھی۔ جب ایک دم قریب پہنچی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا وار کرتی، دو طرف سے وار آیا، ایک طرف سے تلوار کا اور دوسری طرف سے نیزے کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسیلمہ آنکھوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو خود ان کا لڑکا عبداللہ، اس نے تلوار کا وار کیا تھا۔ بیٹے سے پوچھا تم نے مارا اس کو؟ کہا میں نے تلوار کا وار تو کیا ہے، لیکن ادھر سامنے سے وحشی ابن حرب نے نیزہ بھی پھینکا، معلوم نہیں کس کے وار سے یہ مرا ہے، لیکن یہ مرا ضرور ہے۔ اور پھر جب ان کو واپس لے جایا گیا تو جو سپہ سالار لشکر تھے حضرت خالد بن الولید، وہ خود ان کی عیادت کو تشریف لائے، ان کی زخم اپنی نگرانی میں ان کی مرہم پٹی کروائی اور پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو واپس مدینہ بھیجا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ام عمارہ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی۔ 60 سال کی عمر میں یہ خاتون اتنی بہادری کے ساتھ لڑی۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں بھی زندہ رہی اور صحابہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بہت قیمتی اوڑھنی آئی، دوپٹہ بہت قیمتی، تو آپ نے صحابہ کے مجمع میں پوچھا کہ کس کو دوں گی؟ تو کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کی بیوی کو دے دیں، یعنی اپنی بہو کو دے دو۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور تو لوگوں نے الگ الگ نام دیے، کہا میں ایسی عورت کو دوں گا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلند کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا کو وہ دوپٹہ انہوں نے بھجوایا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمیشہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ اس لیے کیا کہ عام طور سے ان کا نام ایک تو ام عمارہ بولتے ہیں، نام صحیح نہیں ہے، صحیح نام ہے ام عمارہ، اور ان کا اصل نام تھا نصیبہ بنت کعب، بعد میں یہ ان کی کنیت ام عمارہ ہو گئی، اسی سے وہ پہچانی گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مردوں کے بارے میں تو بہت آیات قرآن میں اترتی ہیں، ہم عورتوں کے بارے میں تو کبھی کچھ نہیں اترا۔ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عورتوں کے بارے میں بھی قرآن میں احکام ہے۔ ویسے یہ یاد رکھنا چاہیے خاص کر خواتین کو کہ جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں کسی اور مذہب میں نہیں دیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت اگر اپنی پراپرٹی کا مالک بننا چاہتی ہے تو بن سکتی ہے، اگر اس کا اپنا کمایا ہوا، کسی کا گفٹ کیا ہوا، کہیں سے میراث نہ آیا ہوا اس کے پاس ہے، شوہر بیٹا باپ کوئی بھی اس سے زبردستی چھین نہیں سکتا ہے، وہ اپنی مالک ہے اور وہ جو چاہے اس میں تصرف کر سکتی ہے، جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ پھر
نکاح کے معاملے میں عورت کو شریعت نے مستقل حیثیت دی کہ جب تک اس سے پوچھا نہیں جائے اس کی اجازت کے بغیر زبردستی اس پر تھوپ کر نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت سے معاملات ہیں جن میں شریعت نے عورت کو مستقل حیثیت دی کہ اس میں آپ جو کرنا چاہیں۔ طلاق جیسا مشہور مسئلہ جس میں سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں ہی کو اجازت ہے، اسلام نے ایک پہلو یہ بھی رکھا ہے خاص صورتوں میں اگر عورت طلاق لینا چاہے تو اس کو اپنی طرف سے طلاق لینے کی گنجائش ہے، اس کو خلا کہتے ہیں، اس کو طلاق علامال کہتے ہیں، وہ صورتیں ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسلام نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں۔ اور دیکھو اس ایک خاتون کی آواز پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مستقل حکم نازل فرمایا۔ 28ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، وہ آیت بھی ایک خاتون کے مطالبے پر نازل ہوئی تھی۔ تو قرآن پاک نے خواتین کو بہت سارے حقوق دیے۔ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کو میڈیا جو کہتا ہے اس کی روشنی میں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو کہتا ہے اس کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے کیا کیا حقوق اسلام نے دیے۔ اسلام نے عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے ہیں وہ سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا، وہ سمجھنا ہے تو حدیث پاک سے سمجھنا ہوگا، وہ سمجھنا ہے تو تاریخ سے سمجھنا ہوگا کہ تاریخ میں مسلمان عورتوں نے کیا کیا کردار انجام دیے۔ تو یہ ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کی درخواست پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہا کی بیوی تھی، ان کی درخواست پر نازل ہوئی۔ حضرت جعفر یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور مدینے میں بھی بہت بعد میں آئے ہیں، جب خیبر فتح ہو گیا اس موقع سے یہ لوگ آئے، اور اس موقع سے جب اسماء بنت عمیس اور یہ پورا قافلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گھر پہ کوئی خاتون آئی ہوئی ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا یہ تو اسماء بنت عمیس ہے۔ کہا یہ حبشہ والے ہیں نا؟ ہاں حبشہ والے ہیں۔ کہا کہ تم لوگ تو وہاں بیٹھ کر آرام کر رہے تھے، اب ہجرت کر کے آ رہے ہو، ہم تو اتنی ساری جنگیں لڑے یہ ہو۔ تو حضرت عمر نے چھیڑا ان کو۔ حضرت اسماء بنت عمیس کہنے لگی کہ تم مکہ میں رہ کر جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیتے تھے، اور یہ تسلی رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم تو حبشے میں اپنے گھروں سے دور قسم پرسی اور بے بسی کی حالت میں زندگی گزارتے تھے، اور تم ہم کو یوں کہتے ہو کہ ہم لوگ بعد میں ہجرت کے۔ میں تمہاری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گی، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ یہ عمر کو دیکھو ایسا ایسا کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ باقی لوگوں کو تو ایک ہجرت کا ثواب ہے، تم حبشہ والوں کو 2 ہجرت کا ثواب ہے، ایک مکہ سے حبشہ اور دوسری حبشہ سے مدینہ، تو تم کو تو دو جو ہے وہ ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ اس پر ان کو تسلی ہوئی اور وہ واپس تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ ان صحابیہ نے بھی یہ درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول مردوں کے بارے میں تو بہت احکام آئے ہیں، عورتوں کے بارے میں کیوں کوئی آیت نہیں نازل ہوتی؟ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جمع کرتے تھے اور ان کو دینی باتیں بتاتے تھے۔ ان کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ دن خاص کر لیا تھا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ ہے، بڑی جامع آیت ہے، اس میں 10 اوصاف 10 خوبیاں ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی ایسی بیان کی گئی ہے کہ جو ان 10 خوبیوں کو پالے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 2 وعدے کیے ہیں۔ ایک تو مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور دوسرا وعدہ کیا ہے کہ ان کو بڑا اجر دوں گا، اجر عظیم ان کو عطا فرماؤں گا۔ وہ کون کون سی خوبیاں ہیں؟ پہلی خوبی ہے ان المسلمین والمسلمان، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کا ترجمہ ہوتا ہے جھکنا، اسلام کا ترجمہ ہوتا ہے سر جھکا دینا، اس لیے مسلمان سر جھکانے والا اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سر اٹھا کر سینہ تان کر بغاوت کی زندگی گزارنے والے کو مسلمان نہیں کہتے۔ مسلمان نام یہ ہے اس کا جو جھکنے والا ہو، جو ماننے والا ہو، جو فرما برداری کرنے والا ہو۔ اور اسلام اور ایمان 2 لفظ آگے دیکھیں، دوسری صفت ہے والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تو اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ جہاں یہ دونوں ساتھ میں ذکر کی جائیں،
تو اسلام سے مراد ہے اسلام کے اعمال، اور ایمان سے مراد ہے اسلام کے عقائد۔ تو ان المسلمین والمسلمات سے مراد ہے جو ظاہر میں، یعنی جو ہمارا ظاہری ڈھانچہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو فالو کرنے والے لوگ۔ اور ایمان کا مطلب ہے جو دل سے جن چیزوں کو ماننا ہے، جن کا عقیدہ رکھنا ہے، جسے ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، 7 چیزیں ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، موت پر، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو یہ 7 بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں علماء نے بیان کی ہیں جن کا عقیدہ ایک مسلمان کو رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبی مانتے ہیں، ویسے ہمیں سارے انبیاء کو نبی ماننا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں کہتا، نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں کہتا، تو وہ اسلام کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، قرآن پاک نے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، لا نفرق بین احد من الرسل، رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے کہ اس کو مانتے اور یہ بھی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ آپ ایک یہودی سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، کہاں مانتا ہو؟ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا نہیں مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو پوچھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، کہاں مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک مسلمان کو پوچھیں گے تو مسلمان جواب میں یہ کہے گا ہم سب کو مانتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کے کارٹون بناتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم جواب میں ان کے پیغمبر کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے پیغمبر ہمارے بھی پیغمبر ہیں، بلکہ وہ تو اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو عدل بدل کے مانتے ہیں، اور ہم تو ویسا ہی مانتے ہیں جیسا ان کے پیغمبر نے ان کو تعلیم دی تھی۔ تو مسلمان کے لیے سارے انبیاء برابر درجے کے ہیں۔ اتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی فضیلت دی، ہم کو ان کی امت میں پیدا کیا، شریعت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کریں گے، شریعت اور احکام وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ والے نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن نے پہلے سارے احکام ختم کر کے نئے احکام لاگو کیے، تو وہ نئے احکام ہم تسلیم کریں گے۔ تو بہرحال جیسے عقیدے کا ایک حصہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کو نبی ماننا، اسی طرح عقیدے کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کا عقیدہ یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی مانتا ہے، لیکن آپ کے بعد بھی نبوت کے سلسلے کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا شخص سبھی مسلمان نہیں ہے، اسلام کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو وہ تمام باتیں جن کی وجہ سے ایک ایمان والا مومن قرار پاتا ہے، ان سب کا ان 2 الفاظ میں قرآن نے تذکرہ کر دیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اسلام کے ظاہری احکام اور اعمال کو فالو کرنے والے مرد اور عورت، اور اسلام کے باطنی احکام یعنی عقیدوں کو ماننے والے مرد اور عورت، ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ مومنات اور مومنین کہتے ہیں دل سے ایمان لانے کو، اسی لیے بعض خاص صورتوں میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر کبھی کبھی کوئی ایسی جگہ پر آدمی پھنس گیا کہ کافروں نے اس کے سینے پر بندوق تان کر کہا کہ تم جو ہے وہ یہ کفر یا کلمہ بکو، تو وہاں قرآن پاک نے مجبوری کے درجے میں اگر جان کے جانے کا خطرہ ہو تو کہا ہے کہ تم بک لو، وہ جو بلوانا چاہتے ہیں وہ بول لو، اس سے تم کافر نہیں ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر یہ کہ جس کو مجبور کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، دھمکی دی گئی کہ تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو ایسے آدمی کو شریعت نے گنجائش دی ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا، یہ آیت بھی اسی لیے اتری۔ حضرت عمار ابن یاسر اور کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول انہوں نے ایسا ایسا بلوایا اور اتنا مارا کہ ہم برداشت نہیں کر پائے اور ہم بول گئے، ہمارے ایمان کا کیا؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ اس سے ایمان نہیں جاتا ہے،
ایمان تمہارا برقرار ہے. مجبوری کی حالت میں اگر کسی نے ایسا بلوا دیا تو اس سے ایمان نہیں جاتا ہے. تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والقانتین والقانتات. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں. ویسے قانتین کا ترجمہ ہوتا ہے فرما برداری کے. فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. کس کی فرما برداری؟ کس کے حکم کو ماننا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا. اور جن کے حکم کو ماننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جیسے بیوی کو کہا ہے کہ شوہر کا حکم مانے، اولاد کو کہا ہے کہ ماں باپ کا حکم مانے، تو جن جن لوگوں کے حکم کو ماننے کے لیے قرآن پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی سچائی والی عورتیں. صدق کہتے ہیں سچ بولنے کو، اور سچ بولنے میں سب چیزیں آ گئی. آدمی زبان میں بھی سچا، اپنے عمل میں بھی سچا، اپنی نیت میں بھی سچا، اپنے ایمان میں بھی سچا. ایمان میں سچا نہ ہو تو آدمی منافق ہو جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، زبان سے مسلمان کہتے تھے لیکن دل سے جو ہے وہ کافر تھے، ان کو منافق کہتے ہیں. نیت میں اگر آدمی سچا نہ ہو تو اس کو ریاکار کہتے ہیں. کہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ نماز تو ابو کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا، حالانکہ نماز تو محلے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا تاکہ لوگ نمازی کہیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جن جن لوگوں نے میرے واسطے اعمال کیے تھے وہ میرے پاس سے آ کر بدلا لے، اور جن جن لوگوں نے دوسروں کو دکھانے کے لیے محلے کے لوگوں کی واہ واہی لوٹنے کے لیے دعوت کی تھی وہ جامع، اور وہ جس کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا اس کے پاس سے اپنی نیکی لے لیں. بعض مرتبہ آدمی خدمت کرتا ہے محلے میں لیکن اندر کہیں یہ نیت ہوتی ہے کہ سب میری واہ واہی کریں گے. دیکھو اس کی وجہ سے اعمال چھوڑنے نہیں چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیت خالص رہے. نیت کیسے خالص ہوگی؟ ہر عمل کو شروع کرنے سے پہلے، ہر عمل کے درمیان اور ہر عمل کے اخیر میں ایک مرتبہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تمام کام اللہ کے لیے کرنے والا بن جاتا ہے. ایک کام یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر عمل میں 3 مرتبہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں. اور دوسرا کام یہ کرے کہ دن بھر کوئی ایک کام ایسا کرے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو. اور اس کے لیے کہیں جنگل دور میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ راستہ جا رہے ہیں، ایک کانٹا آپ کو نظر آیا، کوئی تکلیف دینے والی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا نظر آیا، کوئی پتھر نظر آیا جس سے کوئی بچہ سائیکل لے کر جا رہا ہو تو گر جائے گا، یا کسی بوڑھے کو ٹھوکر لگ جائے گی، آپ نے پیر سے جو ہے وہ سائڈ میں کر دیا، اڑوس پڑوس چلنے والوں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کا اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے. تو صدق نیت میں بھی ہو، سچائی ایمان میں بھی ہو، سچائی عمل میں بھی ہو، اور سچائی زبان میں بھی ہو. زبان میں سچائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان میں سچا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو سچائی جو ہے وہ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور ایک مسلمان آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی فہرست میں وہ سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے. اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، حدیث میں. اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی فہرست میں کذابین، جھوٹ بولنے والوں میں سے لکھ لیا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ چاہے کاروبار میں، چاہے زمین میں، کھیت میں، گھر میں، کہیں بھی آدمی کو نوبت آئے سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے. صدیق بڑا مقام ہے. کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد دوسرے نمبر پر جو مقام ہے وہ صدیقین کا ہے. قرآن پاک کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد صدیقین کا تذکرہ فرمایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ شہداء، یعنی صدیقوں کے بعد شہداء کا مرتبہ ہے. صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقام صدیقیت ملا ہوا تھا، اور اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا. کہتے ہیں کہ جب معراج کا موقع ہوا
تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو مجھ کو ایسا ایسا سفر کروایا گیا اور میں نے آسمان دیکھا اور میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی. تو سب کافر آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ بھی نہیں تھا. سب نے بڑا مذاق اڑایا اور سب نے سوچا کہ آج تو ابو بکر جو ہے وہ محمد کو جھٹلا دیں گے. چنانچہ وہ حضرت ابو بکر کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہوا. تو وہ سب مل کے حضرت ابو بکر کے پاس گئے. آپ سفر سے آئے تھے، اس موقع سے آپ موجود نہیں تھے. تو جب آپ سفر سے آئے تو سب نے کہا ان کو گھیر کر کہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھا اور مجھے فرشتے آئے اور مجھ کو لے گئے راتوں رات، میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا، عرش پر گیا، اللہ سے ملاقات کی اور واپس آیا، کیا تم ایسے آدمی کی بات سچ مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا محمد نے اگر کہا ہے تو سچ مان لو گا. بس یہ ان کے یعنی اس زمانے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آنکھ بند کر یقین کر کے ان کو سچا جانا تھا، جب گنتی کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے اور جب ساری دنیا آپ کو ٹھکرا رہی تھی. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا ہوا ہے. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر میں ساری چیزیں شامل ہو گئی. گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے طاقت لگتی ہے، وہ بھی صبر میں شامل ہے. مصیبت سہنے اور برداشت کرنے کے لیے طاقت لگتی ہے، وہ بھی صبر میں شامل ہے. مسجد میں آنے کے لیے آدمی کو اپنی طبیعت پر زور لگانا پڑتا ہے، وہ بھی صبر میں شامل ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صبر میں شامل ہے، جس کو کہتے ہیں اطاعت پر صبر، گناہ سے روکنے پر صبر، مصائب کے برداشت کرنے پر صبر. ان سب پر اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے. صبر اور شکر ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ اپنا لے تو وہ ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کے انعام اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کا بڑا عجیب حال ہے. اگر اللہ کی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حالات آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے. اور شکر کرنے والا بھی جنت میں ہے اور صبر کرنے والا بھی جنت میں ہے. کہتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کو قسمت سے کالا شوہر مل گیا تھا. اب قسمت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ عورت جو ہے وہ آئینے میں دیکھ رہی تھی، پیچھے اس کا شوہر کھڑا تھا، عورت نیک تھی. اس نے کہا کہ آپ دونوں جنتی ہیں. کہا کیسے؟ آپ میرا حسن دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجیے، میں آپ کی سیاہ رنگت کو دیکھ کر اس پر صبر کروں گی، اور صبر کرنے والا بھی جنت میں ہے اور شکر کرنے والا بھی جنت میں ہے. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. اللہ کے لیے جھکنا، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند مقام عطا کرتے ہیں. اور جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، محلے بھر میں اتراتے پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو ایسا گراتے ہیں کہ وہ ساری دنیا والوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرعون کو گرایا، اللہ نے حامان اور قارون کو گرایا. بڑے بڑے متکبر آئے جو یہ سوچتے تھے کہ ہماری سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. اللہ کے عذاب کا جب جھاڑو چلا تو پلک جھپکنے میں وہ ایسے تباہ ہو. نمرود جیسے بڑے آدمی کو اللہ نے ایک لنگڑے بچر کے ذریعے سے عبرتناک موت سے دوچار کیا. اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ کو زینت دیتی ہے. باقی انسان کے لیے عبدیت اور تواضع سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اتنا اوپر بلایا، اتنا اوپر بلایا، اتنا اوپر بلایا معراج کے موقع سے کہ جن سے اوپر جبرائیل بھی نہیں گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری سید الانبیاء، یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضور خاتم النبیین سید الانبیاء، بلکہ یہ سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد یعنی اپنے بندے کو، اپنے غلام کو. تو اللہ کو تواضع بہت زیادہ پسند. کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں تواضع نہیں، کیونکہ اللہ تو بڑے ہیں، وہ کبریائی والے ہیں، اور جس کے پاس جو چیز نہ ہو وہ لے کر جاؤ تو بڑی قدر ہوتی ہے. تو اللہ کے یہاں آدمی تواضع لے کر جاتا ہے. عاجزی، دعا میں بھی اگر ہم جتنا عاجزی کریں گے کہ اللہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اتنی زیادہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں.
صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے، صدقے سے نیکیوں پر آدمی کو طاقت ملتی ہے، گناہوں سے بچنے پر طاقت ملتی ہے، گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ عادت ڈالنی چاہیے کہ روز صبح اٹھ کر چائے پینے سے بھی پہلے، فجر کی نماز سے بھی پہلے، یا چلو فجر کی نماز کے فوراً بعد آدمی کا پہلا کام صدقہ دینے کا ہونا چاہیے۔ اگر دکان ہے تو بہت آسان ہے، دکان میں جاتے ہی پہلے ہی گلہ کھولتے ہی پہلا کام وہاں سے 1 روپیہ روز صدقہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ 100 روپیہ 200 روپیہ، لیکن روز اب خود بھی صدقہ کریں، اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ گھر پہ 1 روپیہ صدقے کی عادت ڈالے۔ کہنے کو 1 روپیہ ہے لیکن بہت ساری مصیبتوں اور بلاؤں سے ٹالتا ہے۔ بچے بیمار ہوتے ہیں، ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، قابو میں نہیں آتا تو پھر مول صاحب سے کہتے ہیں کہ کسی غریب کو یہ 500 روپیہ دے دو، تاکہ پہلے صدقہ ڈالنا تھا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے شفا کا ملنا یقینی نہیں ہے، لیکن صدقہ دینے سے شفا کا ملنا یقینی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہم لوگ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں جو یقینی سبب ہے اس کو بعد میں اختیار کرتے ہیں، اور جہاں ڈاؤٹ ہے کہ ملے گا نہیں ملے گا دوا، اس کو پہلے، حالانکہ جو یقینی سبب ہے وہ پہلے اختیار کرنا چاہیے۔ دوا کروانا چاہیے، انکار نہیں، لیکن پہلے دعا کرنا چاہیے، پہلے صدقہ کرنا چاہیے، اور پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، روزے کے بڑے فضائل ہیں، ہم رمضان میں ماشاءاللہ تفصیل سے سنتے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ شرمگاہ کی حفاظت میں سب آ گیا، اس میں نگاہوں کی حفاظت بھی آ گئی، کان کی حفاظت بھی آ گئی، ہر وہ چیز جو مرد اور عورت کو زنا تک یا زنا جیسی چیزوں کی طرف پہنچائیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی۔ جو دنیا میں عفت اور پاک دامنی کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں انعام دیتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ جو مرد حضرات یا عورتیں اپنے آپ کو شہوت کے گناہوں سے بچاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں، آخرت میں تو دیں گے ہی بڑا بدلہ، دنیا میں یہ انعام دیتے ہیں کہ وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ذکر سے سب آ گیا۔ کم سے کم ذکر کا درجہ ہے کہ آدمی دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آ کر اللہ کو یاد کرے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ذکر کا درجہ یہ کہ 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ بزرگوں کے یہاں اسے پاسے انفاس کہتے ہیں، یعنی آپ سانس اندر لو تو بھی آپ کا دل اللہ بولے، سانس باہر نکالو تو بھی آپ کا دل اللہ بولے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب آدمی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ علماء نے اس کا شارٹ کٹ راستہ بتایا کہ اگر کسی آدمی کو 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیں۔ مسجد سے نکلیں گے مسنون دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے دعا ہے، گھر میں سے نکلیں گے دعا ہے، گھر میں کپڑا اتاریں گے تو دعا ہے، کپڑا پہنیں گے تو دعا ہے، آئینے میں دیکھیں گے، ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دعا۔ اور یاد کرنا ضروری نہیں ہے، آپ لگا لو گھر کے باہر، گھر کے اندر، آئینے پر، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، وہاں اندر تو نہیں کر سکتے لیکن باہر کی طرف لگا سکتے ہیں، ہاتھ دھوتے وقت، کھاتے وقت، کھانے سے اٹھتے وقت، کوئی موقع ایسا نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم یہ کہتے ہیں کہ مسنون دعائیں، یہ سرکاری آفسوں میں ہم جاتے ہیں تو ان کا ایک چارٹ ہوتا ہے، اپلیکیشن کوئی دینا ہے تو فارم پہلے سے بنا ہوا ہے، خالی آپ بھر دو، نام وام لکھ دو۔ آپ کو یہ کہنا نہیں ہے کہ میں راجدھانی سے ٹکٹ بنانا چاہتا ہوں، آپ سے جو ہے وہ گزارش، ایسا کچھ کرنا نہیں، اس میں سب لکھا ہوا ہے، خالی اپنا نام ڈال دو اور آگے بھیج دو۔ مسنون دعا کیا ہے؟ یہ اللہ کے فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دیے، کچھ کرنا نہیں، اپنا نام ڈالنا ہے، آگے بھیج دینا ہے۔ آگے کا سارا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، یہ فارم ایک مرتبہ قبول ہو چکے ہیں، الگ سے اپنی زبان میں لکھنے کی ضرورت نہیں، اپنا نام لکھو اور آگے بھیج دو۔ تو بہت آسان عمل ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس میں عمل ہے، وضو کے بعد مسنون دعا، ہر موقع سے مسنون دعا۔ تو اگر کوئی ذکر کرنے کے لیے نہ بھی بیٹھے، صرف مسنون دعاؤں کی پابندی کر لیں تو اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ آدمی کو ہر گناہ سے بچا دے گی، بلکہ ہر مصیبت سے بچا دے گی۔ ہمارے استاد مفتی محمود صاحب ڈولی دعوت برکاتہم العالیہ کے کچھ لوگ ہیں جو مکاتب کا کام کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں،
تو وہ ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ تم سفر کی دعائیں پڑھ کے چلا کرو. اب گاڑی میں آپ ہیں, گاڑی میں بہت سی چیزیں, چابی گھماتے ہی کچھ چیزیں چالو ہوتی ہیں, آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کو. چابی گھماتے ہی آپ سیٹ کر دو سفر کی دعائیں. جیسے ہی آپ چابی گھمائیں گے, گاڑی شروع کریں گے, خود بخود سفر کی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ تھوڑا سا آدمی محنت کرے تو ساری چیزیں, ہمارے جو نوجوان تو ویسے ہی ماہر ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں عادت ڈالنی چاہیے ان چیزوں کی. تو وہ ایک مرتبہ وہ ان کا کوئی وزٹر تھا, وہ کسی جگہ جا رہا تھا مکتب میں وزٹ اور نگرانی کرنے کے لیے. ایک درخت کے نیچے ٹھہرا, اور بہت زیادہ 20-20 کلومیٹر جانا پڑتا ہے, بہت محنت کا کام ہے وہ وزٹ کرنا. لگتا ہے کہ 20 لوگوں کا میں لیڈر ہوں, لیکن بہت محنت کا کام. تو وہ ہیلمٹ اتارا, اوپر جو ہے وہ شہد کا چھتا تھا, تو وہ ساری مکھیوں نے حملہ کیا اور پورا جو ہے وہ بھر گیا. پھر لوگوں نے مدد کی, ان کو اسپتال لے. استاد نے جب پہلی بات ان سے فون پر کی تو ان سے پوچھا کہ تم نے آج سفر کی دعا پڑھی تھی؟ کہا میں روز پڑھتا ہوں, آج میں چپ گیا تھا. کہا بس یہ اسی کا مسئلہ ہے. تو سفر کی دعائیں آدمی کو ساری جو لوگ مستقل یہ کاروبار کرتے ہیں, ہمیشہ سفر میں, ان کو تو اور زیادہ ہر آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی مضمون دعاؤں کی برکت سے گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور حادثات سے بھی اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. اور ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا چاہیے, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی جتنی فرصت ملے. آسان طریقہ ذکر کا یہ ہے کہ ہماری جیب میں جیسے موبائل ہوتا ہے, جیب میں جیسے کنگھی ہوتی ہے, جیب میں پرس ہوتی ہے, ایک اب تسبیح رکھنا چاہیے. اب تو چھوٹی چھوٹی تسبیح آ گئی, انگلی کی گفٹ لپٹ جاتی ہیں, ایک تسبیح ضرور ہونی چاہیے. عربی میں تسبیح کو مسبحہ کہتے ہیں, مسبحہ مذکرہ یعنی یاد دلانے والا. یہ آپ کبھی بھی ایسی جیب میں ہاتھ ڈالو گے, وہ نکلے گی تو یاد آئے گا کہ مجھے ذکر کرنا ہے. تو ہفتے میں نہیں صحیح, کسی دن تو یاد آئے گا. کبھی تو خواہش, کبھی تو یہ دل کرے گا کہ اللہ کے لیے سبحان اللہ بول دے. ایک سبحان اللہ بولے تو جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ تیز رفتار عربی گھوڑا 500 سال اس کے نیچے دوڑے تو بھی اس کا سایہ پورا نہیں ہوتا. کتنا آسان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اور جنت کے سوال میں. اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو وہ اپنی پیروں پر کلاڑی مارتا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. یہ 10 صفت جن مردوں یا جن عورتوں میں ہوگی, اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا شاندار بدلہ تیار کر رکھا ہے. کیسا شاندار بدلہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے, نہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھی, نہ کسی کانوں نے سنی, اور نہ کسی کا خیال اس تک جا سکتا ہے. حالانکہ خیال کی دنیا تو بہت لمبی, آدمی کچھ بھی تصور کرے. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا تم تصور کرو گے اس تصور سے بھی بڑی ہوئی ہماری جنت ہے. تو اللہ ایسا شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے انوارات سے منور فرما, ہمارے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما, ہمارے گھروں اور ہمارے محلوں کو منور فرما, ہمارے دل میں اور ہماری نسلوں کے دل میں قرآن پاک کا عشق
عشق اور محبت نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں کو اور مسنون دعاؤں کو اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. نماز کا عشق عطا فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما. نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. اللہ قبرستان کسی ویرانی سے گناہوں کا اڈا بننے سے اللہ ہمارے گھروں اور ہمارے محلوں کو محفوظ فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اہل فلسطین کی مدد فرما. اہل فلسطین کی مدد اور نصرت فرما. ان کے حوصلوں کو مضبوط فرما. دشمن کو شکست فاش عطا فرما. ان کے دشمن کے حوصلوں کو اللہ کمزور فرما. اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا نے ان کو چھوڑے رکھا ہے. کیا اپنے اور کیا بیگانے, کیا بڑے اور کیا چھوٹے, اللہ سب ان کو بھول گئے ہیں. لیکن اللہ آپ نہیں بھولے ہیں. اللہ آپ ان کے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان کی برونے والی بوڑھی اور جوان عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. 3 دن تک بھوکے رہنے والے اور بھوکے رہ کر لڑنے والے ان کے مردوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ ان پر اپنا سکینہ نازل فرما. ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا, ان کے ننگوں کو کپڑا پہنا. اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما. ان کے زخمیوں کے زخم مندمل فرما دے. اے اللہ آپ اپنی شایان شان اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا